اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا صدق اللہ العلی العظیم یا غیر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی ناد علی ناد علی ناد علی صلوات پڑھ لیجئے ایک مرتبہ پھر مجلس عزا ہے عزیزان محترم چہلم کا سلسلہ عزاداران امام حسین کی موجودگی ہے اجازت بات شروع کی جائے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ساری حمد اس اللہ کے لیے ساری منقبت اس اللہ کے لیے مجھے نہیں پتا کہ میرے سننے والے کس ماحول کے ہیں مجھے نہیں پتا میرے سننے والے کس مزاج کے ہیں مجھے نہیں پتا میرے سننے والے کیا مزاج رکھتے ہیں کیا عشق رکھتے ہیں میں صرف موالیان حیدر کرار کی خدمت میں بات کو بنا کسی تمہید کے شروع کرنے جا رہا ہوں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ساری حمد اس اللہ کے لیے کیوں اس لیے کہ اس نے ہمارے مقدر میں علی رکھا ہے توجہ ہے عزیزان محترم تھوڑا اسے سننے کے موڈ میں ہے خاموش سماعتوں میں ہم پڑھنے کے عادی نہیں ہیں تھوڑا سا ساتھ رہیں گے وعدہ کیا تھا سائیں سے حاضری ہو گئی ذرہ نوازی جنہوں نے یاد کیا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے کیوں کہ اس نے ہمارے مقدر میں علی رکھا ہے اور ہمارے مقدر میں علی رکھا ہے شکر نہیں ہے کہ اس نے ایسوں کو ایسے کے در پہ جھکایا ہے جس کو ماننے پر شرمندگی نہیں ہوتی ہے نہ حالات دیکھ رہے ہو واقعات دیکھ رہے ہو بھئی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے مقدر میں علی رکھا کیوں اس لیے کہ جس کے مقدر میں علی آ جائے نا پھر مقدر اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تھوڑا سا ساتھ مل کے جوان بیٹھے ہیں ہم سے گفتگو یا علی یا علی یا علی مل کے بزرگوں سے دعا لے کر بھئی جس کے مقدر میں بھی علی آ جائے نا پھر مقدر اس کے ہاتھوں پہ آ جاتا ہے پھر مقدر اس کے ہاتھوں پہ آ جاتا ہے ہوائی باتیں کرنے کے عادی نہیں ہے نہ ہوائی لوگوں کو مانا ہے نہ خود سے بننے والوں کو ہم نے نہیں مانا ہم نے مانا انہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے ہوائی باتیں کرنے کے عادی نہیں بھئی مقدر کیسے ان کے ہاتھوں پہ آیا آؤ میں مثال دیتا ہوں جس کے مقدر میں علی آ جائے نا وہ بلال کے روپ میں اذان نہ دے خدا صبح نہیں کرتا ہے وہ بلال کے روپ میں اذان نہ دے خدا صبح نہیں کرتا جس کے مقدر میں علی آ جائے وہ سلمان فارسی کے روپ میں چاہے تو مردے اٹھا دیتا ہے اور جس کے مقدر میں علی آ جائے وہ چاہے تو میسم کے روپ میں سولی پر کلام کرنے لگتا ہے کیونکہ مقدر میں علی ہے نا مقدر میں علی ہے جس کے مقدر میں علی آ جائے وہ چاہے تو مقداد کے روپ میں پتھر کو سونے کو پتھر کر دیتا ہے جس کے مقدر میں علی آ جائے وہ چاہے تو عمار یاسر کے روپ میں راستے میں آئے پہاڑ کو بھی ہٹا دیتا ہے جس کے مقدر میں علی والوں کے فضائل پڑھ رہا ہوں
یار پتہ نہیں بیٹھے ہو چلے گئے ہو. علی کے نوکروں کی بات کر رہا ہوں ابھی, علی کے نوکروں کی. بھائی جس کے مقدر میں علی آ جائے وہ چاہے تو سلمان فارس کے روپ میں مردے اٹھا دیتا ہے, جس کے مقدر میں علی آ جائے وہ چاہے تو عمار یاسر کے روپ میں پہاڑ کو ہٹا دیتا ہے, جس کے مقدر میں علی آ جائے وہ چاہے تو کمبر کے روپ میں کھجور کی گٹلی سے ایک لمحے میں درخت بھی اگا سکتا ہے, کیونکہ مقدر میں علی ہے. اور جس کے مقدر میں علی آ جائے, مجھے نہیں پتا جو بیٹھے آیا ہے, جو خطیب سننے آیا, جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں, جس کے مقدر میں علی آ جائے وہ چاہے تو بہلول کے روپ میں بغداد کی زمین پر مٹی کے ڈھیر پر جنت بیچ بھی دیتا ہے, جنت خرید بھی لیتا ہے. اور ہمارے ہاں بھاگنے والوں کو رضی اللہ نہیں کہتے, ہم رضی اللہ کہتے ہی اسے ہیں جس کے مقدر میں علی ہوتا ہے. حیدر مل گئے. تھوڑا توجہ ہے عزیزان محترم, تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے, ماحول بنائیں تھوڑا سا. حیدرآباد کے شہر میں پڑھ رہا ہوں, جسے آباد ہی حیدر نے کیا ہو. یار پتہ نہیں بیٹھے ہو چلے گئے ہو, تھوڑا سا ساتھ دو میرا ہے. تو ان لوگوں میں بیٹھ کے سن رہا ہوں, ان لوگوں کے بیٹھنے میں پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے عزیزان محترم, جس کے مقدر میں علی آ جائے, جس کے مقدر میں, ہمیں پریشانی نہیں ہوتی ہے. توجہ کر رہے ہیں, پریشانی نہیں ہوتی کہ کون سی بات کو چھپانی ہے, کون سی بات کو پڑھنا ہے. مانا ایسی ہستیوں کو ہے, مانا ایسی ہستیوں کو ہے. تو وہ جو مقدر میں آ جائے تو کیا نظام ہوگا. اور صرف بات یہاں رکے گی نہیں, بات یہاں رکے گی نہیں. وہ جس کی توبہ قبول ہوئی تھی, پتہ نہیں بیٹھے ہو چلے گئے ہو, وہ جس کی توبہ قبول ہوئی تھی نا, وہ بھی اس لیے تھی کہ آدم کے مقدر میں علی تھا. یار اب بولیں گے جوان جو بیٹھے ہیں, جس کا عقیدہ ملتا جائے وہ بات کو آگے بڑھاتا جائے. وہ جس کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ اس لیے تھا کہ آدم کے مقدر میں علی تھا. وہ جس کی کشتی پار لگی تھی اس لیے تھا کہ نوح کے مقدر میں علی تھا. یہ جو جس کی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی نا, اس لیے تھا کہ ابراہیم کے مقدر میں علی تھا. وہ جو مردے اٹھا دیتا تھا, بیٹھے ہیں چلے گئے, اس لیے ہے کہ عیسیٰ کے مقدر میں علی تھا. وہ جسے کنویں سے باہر نکالا تھا, پڑھا لکھا مجمع میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے, اس لیے تھا کہ یوسف کے مقدر میں علی تھا. وہ جس کا تخت ہواؤں پہ سفر کرتا تھا, اس لیے تھا کہ سلیمان نبی کے مقدر میں علی تھا. وہ جو شرق سے غرب تک حکمرانی کر رہا تھا, اس لیے تھا کہ ذوالقرنین کے مقدر میں علی تھا. یار بیٹھے چلے گئے. بھئی وہ جو پانی میں راستے بنا رہا تھا, اس لیے تھا کہ موسیٰ کے مقدر میں علی تھا, موسیٰ کے مقدر میں علی تھا. اب بیٹھے ہیں چلے گئے, مجھے نہیں پتا. بھئی آدم کے مقدر میں علی تھا, نوح کے مقدر میں علی تھا, ابراہیم کے مقدر میں علی تھا. وہ جو مردے اٹھاتا تھا اس لیے کہ مقدر میں علی تھا. وہ جس نے ایک لمحے میں بلقیس کا تخت منگوا لیا تھا, اس لیے تھا کہ مقدر میں علی تھا, اس لیے تھا کہ مقدر میں علی تھا. وہ جو پانی میں راستے بنا دیتا تھا, اس لیے تھا کہ مقدر میں علی تھا. وہ جو مردوں سے کلام کرتا تھا, اس لیے تھا کہ مقدر میں علی تھا. صرف اتنا نہیں, میں جملہ دینے جا رہا ہوں خاص ان لوگوں کے لیے جو خطیب سننا جانتے ہیں. یوم الست میں عالم ارواح سے اللہ نے سارے انبیاء کی روحوں سے علی کی ولایت پر وعدہ لے کر اور زمانے کو ثابت یہ کیا ہے, اس وقت تک کوئی نبی نہیں بنتا جب تک مقدر میں علی نہ ہو. حیرت نہیں, علی مقدر میں نہ ہو نبی نہیں بنتا. کلمہ پورا کیسے ہو جاتا ہے؟ صلی اللہ محمد. ذرا نمازی بزرگوں کی دعا چاہیے, حوصلہ چاہیے. آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں. تھکا رہے ہیں, تھوڑا سا ساتھ دو تو بات کو آگے بڑھائیں. سورہ انبیاء کی 73ویں آیت میں خدا نے ارشاد فرمایا, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ. سماعت یہیں رکھنا. بسم اللہ.
ہاں واہ واہ کیا بات بتوجہ ہے عزیزان محترم. وَجَعَلْنَاهُمْ اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ ہم نے انہیں بنایا ائمۃً امام یہدون بِامرنا جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے. جو اس جملے پہ بولے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی کیا بات ہے بھائی. قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھا ہے. قرآن نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. دعوے کرتے ہو قرآن کو مانتے ہیں, توجہ کر رہے ہیں, دعوے کرتے ہو قرآن کو مانتے ہیں, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم بناتے ہیں ائمۃً یہدون امام. پتہ نہیں بیٹھے چلے گئے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ ہم نے انہیں بنایا امام. تو قرآن ہدایت ہے نا بھائی, توجہ کر رہے ہیں, قرآن ہدایت ہے نا. تو ہدایت کس کے لیے؟ صرف نماز کی ہدایت کرتی ہے, صرف روزے کی ہدایت کرتی ہے. یہ تو فقہ ہے, تو عقائد کا کون ہدایت کرے گا؟ اس کا مطلب قرآن جب ہدایت ہے پورے ضابطے حیات کے لیے, تو جب نماز قرآن سے لے رہے ہو, امام قرآن سے باہر کیوں؟ یار پتہ نہیں بیٹھے ہو چلے گئے ہو. ہاں ہاں عمران بھائی, جعفری صاحب توجہ ہے بھائی. وَجَعَلْنَاهُمْ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں امام بنایا. پتہ چلا اللہ یہاں تمہیں سمجھانا یہ چاہ رہا ہے امام منڈیوں میں نہیں بنتے, اللہ بناتا ہے. یار میرے ساتھ بولے, میرے پاس وقت کم ہے, آپ جیئے سلامت رہے. وَجَعَلْنَاهُمْ اللہ نے فرمایا ہم نے. بتوجہ ہے, یہ بحث الگ ہے, پھر کبھی موقع ملا تو مزاج آشنائی ہے آج, اس لیے بڑی منزل تیزی سے گزر رہا ہوں. یا اللہ تو واحد ہے. قل هو اللہ احد, وہ ایک احد ہے. احد کہتے ہیں ایک کو نہیں, احد کہتے ہیں وہ واحد جس کی دو نہیں ہوتی. یا اللہ تو وہ ہے جس کی دو نہیں, اپنے لیے جمع کے صیغے کی استعمال کر رہا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ ہم بناتے ہیں امام. اب یہ بھی دیگر بات ہے کہ یا اللہ وہ کون ہے تیرے ساتھ؟ اوئے ہوئے اللہ اکبر. یہ جو اللہ فرما رہا ہے ہم بناتے ہیں, ہم بناتے ہیں امام, ہم بناتے ہیں. اچھا یا اللہ آپ نے بنایا, اس کی کیا نشانی ہے جسے آپ نے امام بنایا؟ فرمایا یہدون بِامرنا وہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے کرتے ہیں, ہمارے حکم سے کرتے ہیں, ہمارے اذن سے کرتے ہیں. پتہ چلا وہ ہدایت ڈھکونسلوں سے نہیں کرتے, اللہ کے امر سے کرتے ہیں. یار تھکے بیٹھے ہو تو میں جملہ آسان کر دوں, جو اللہ کے امر سے ہدایت کرنے والا ہوتا ہے نا, وقت نہیں ہے, بڑی تیزی سے تمہید چھوڑ کے ساری بات چھوڑ کے نتیجہ دینے جا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جسے اللہ امام بنائے, یہدون بِامرنا وہ ہدایت کرتے ہیں امر سے. اور جسے اللہ کے امر سے ہدایت کرنی ہوتی ہے نا, اسے ہدایت کرنے کے لیے دائیں بائیں جانب نہیں دیکھنا پڑتا. نہیں پہنچے نہیں ہو تاریخ پہ, اور آسان کرو. جو اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے نا, اسے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ وہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ جیئے یار سلامت رہے. بھائی وہ امر سے ہدایت کرتا ہے, وہ کسی کے صدقے میں نہیں جیتا, کائنات اس کے صدقے میں جیتی ہے. کائنات اس کے صدقے میں جیتی ہے. ہاں حدیث قصہ بڑی ہے نا, کیا فرما رہا ہے اللہ؟ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ. پہلا قرینہ نکالا ہے, وہ جو امام ہوتا ہے وہ کسی کے صدقے میں نہیں جیتا. توجہ کر رہے ہیں, جملہ ذہن میں رکھنا, کسی کے صدقے میں نہیں جیتا بلکہ کائنات اس کے صدقے میں جی رہی ہے. یار آپ تھکے ہو. انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم. اللہ جبرائیل کو بتا رہا ہے, جبرائیل یہ جو آسمان دیکھ رہے ہو یہ بھی علی کے صدقے.
جو زمین دیکھ رہے ہو یہ بھی علی کے صدقے. اب جوان خاموش بیٹھے تو مجھے کراچی سے آ کے دکھ ہوگا. جو آسمان بنایا علی کے صدقے, زمین بنائی علی کے صدقے, سورج بنایا علی کے صدقے, چاند بنایا علی کے صدقے, ستارے بنائے علی کے صدقے میں, دریاؤں میں روانی دی علی کے صدقے, سمندروں میں طغیانی دی علی کے صدقے میں, درختوں کو ہریالی دی علی کے صدقے, جسموں کو جوانی دی علی کے صدقے. حیرت نہیں, سورج بنا علی کے صدقے میں, فصل ہوگی علی کے صدقے میں, اناج بنا علی کے صدقے میں, تو گھر لایا علی کے صدقے میں, علی کے صدقے میں بنا کے روٹی پھر علی کو بھونکتا ہے. نہیں یار تھکے بیٹھے ہو, کھا کے علی کا صدقہ پھر علی کا انکار کرتا ہے. تبھی تو منبر پر بیٹھ کر علی نے کمبر سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ کمبر کوشش کرنا کتا نہ پالنا. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں نے تو جانور کی حفاظت کے لیے پالنا ہوتا ہے. معصوم نے فرمایا میں 4 ٹانگوں والے کی بات نہیں کر رہا, بات ہی اس کی کر رہا ہوں جو کھاتا بھی میرا ہے, بھونکتا بھی مجھے ہے. حیدر اچھے رہی ہے نا آواز. ہاں پیچھے والوں پر نظر ہمیشہ ہوتی ہے. کیا کروں بھائی, ولایت کی جو بھی بات کرتا ہے نظر پیچھے والوں پہ لازمی ہے. یار بتا نہیں بیٹھے ہو آپ یہ یار جن کے دلوں میں غدیر زندہ ہے. نبی نے جب بھی غدیر میں علی کی بات کی ہے نا, سلمان نے کہا مولا منبر لگ گیا ہے بسم اللہ کرے. فرمایا نانا سلمان یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلاؤ. یہ پیچھے والے نظر میں ساتھ دینا توجہ ہے نا. عزیزان محترم بڑے فائدے ہیں اور آج کے دور میں اور زیادہ فائدے ہو رہے ہیں انہیں امام ماننے سے جن کو اللہ نے بنایا ہے, جن کو اللہ نے بنایا ہے. پتہ نہیں تھک گئے ہو بھئی, اللہ جس کو بھی امام بناتا ہے یا جس کو بھی جو بناتا ہے ایک طریقہ ہے قرآن میں. اپنے اوپر کیوں لیتے ہیں آپ, ہم تو قرآن کا اسلوب بتا رہے ہیں. ہے بھئی قرآن کا اسلوب ہے, اللہ نے جس کو بھی بنایا ہے تو اللہ ہمیشہ میدان میں بناتا ہے. یار پتہ نہیں بیٹھے ہو چلے گئے ہو. بابا امام بننے کا انداز میدان سے ہوتا ہے. جعفری صاحب توجہ ہے نا, امام بننے کا پتہ چلا کہ اللہ جب بھی بناتا ہے میدان سے بناتا ہے. کوئی سوال نہ کرے, اس لیے جو اس سے پہلے والی حجت ہوتی ہے نا وہ اس کا تعارف کراتی ہے. پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر اللہ اس حجت کے ہاتھوں پر اٹھا کر دکھاتا ہے. ہائے توجہ بابا بیٹھے ہیں چلے گئے. بڑا فرق ہے جن کو اللہ نے بنایا وہ جن کو بندے بناتے ہیں, بڑا فرق ہے نا. توجہ شکر ادا کیا کرو. ابھی تک حالات یہاں تک ہیں کہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگ نے یزید لعنت کی ہے, تو شکر ہے حالات یہاں تک تو ابھی ہے. ابھی یزید پہ کر سکتے ہیں نا بابا, توجہ ہے نا بے شمار. تو یہ جو حالات کی خرابیاں دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ امام اگر انہیں مانا ہو, یار پتہ نہیں بیٹھے ہو بابا, امام اگر انہیں مانا ہو جنہیں اللہ نے بنایا ہے تو پھر تمہارے عقیدوں میں تمہارے فقہ میں رد و بدل نہیں آتا. اور اگر انہیں مان لیا ہو جنہیں اللہ نے نہ بنایا ہو تو پھر مسئلے شروع ہوتے ہیں کیونکہ دور کرتا ہے ترقی. جب دور ترقی کرتا ہے تو پھر بندوں کے بنائے ہووں کو پریشانی ہوتی ہے, ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. میں اب مثال دوں, دلیل دوں. ہمارے ہاں جو کل لعنت اللہ تھا وہ آج بھی لعنت اللہ ہے, وہ کل بھی لعنت اللہ رہے گا. ہمارے ہاں جو کل رضی اللہ تھا وہ آج بھی رضی اللہ ہے. ہمارے ہاں قاتل لعنت اللہ ہوتا ہے. یار تھک گئے ہو بابا, بڑا فرق ہے نا, بڑا فرق ہے. قرآن نے کہا کہ شراب حرام ہے نا, حرام ہے, وہی اللہ جنت میں پلا رہا ہے. میرے یا اللہ یہاں حرام وہاں خود دے رہا ہے, تو آواز قدرت آئی. بڑا فرق ہے, یہ شراب نہیں شراب طہورہ ہے جو میں دے رہا ہوں, پاک. میرے یا اللہ کیا فرق ہے؟ کیا فرق یہ ہے اسے میں نے بنایا. اللہ اکبر. یار ابھی بھی تھکے بیٹھے ہو, اسے میں نے بنایا ہے, جو تم بناتے ہو وہ تم نے بنایا.
آئی ہے اس لیے وہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اب سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ جب بھی بناتا ہے پاک بناتا ہے، بندہ جب بھی بناتا ہے نجس بناتا ہے۔ اوہ شکر کیا کرو، 12 امام کو مانا ہے، تیرا پہلا امام بھی کعبے میں آیا، دوسرا امام بھی مصلی پر آیا، تیسرا امام بھی مصلی پر آیا، پتہ نہیں بیٹے چلے گئے۔ سارے امام جب آتے ہیں آ کے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ عبادت کا جز ہے، عبادت طہارت میں ہوتی ہے، عبادت وہ کرتا ہے جو پاک ہوتا ہے۔ ہم نے انہیں مانا ہے جو آتے بھی پاک ہیں جاتے بھی پاک ہیں، ہم نے ایسا کوئی امام نہیں مانا جو آتے بھی نجس ہے جاتے بھی نجس ہے۔ یار تھک گئے ہو، تھک گئے ہو۔ یہ آپ کے پڑوس میں محرم میں دیکھ رہے ہو حالات کیا چل رہے ہیں۔ 2 محرم میں تھا، میں لاڑکانہ میں جہاں شرح پڑھ رہا تھا، وہاں سے ہمارے پاس گھنٹے کے فاصلے پر ایک شہر چھوٹا سا ہے نصیر آباد، پتہ نہیں کچھ لوگ واقف ہوں، وہاں مین ہائی وے کے اوپر وہ 2 محرم سے سبیل لگتی ہے۔ بابا بیٹھے ہیں، چلے گئے، فرق بتانے لگا ہوں۔ یہدون بامرنا، وہ اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ امر سے ہدایت کرتے ہیں، بندوں والے اس کا مطلب اور ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، اب وہ سبیل لگانے والا 2 محرم کو سبیل پہ لگ گئی، اعتراض پابندی لگ گئی، پھڈا ہو گیا۔ اب وہ جو سبیل لگا رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ انٹرویو دے رہا تھا۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ سمیٹ دوں بات کو، سننے کا موڈ ہے تو بات پوری کروں۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیں، مجھے لطف آیا پڑھنے کا یہاں آپ لوگوں کے پاس ہے۔ 2 محرم کو جب اعتراض ہوا سبیل پر، وہ جو سبیل چلانے والا ہے، بابا سمجھے تھی نا، سب نہیں گئے گڈ آئے ہو نا موسیٰ، چلیں بات کو آگے۔ وہ اعتراض کرنے والا جس سبیل پر اعتراض ہوا، دیکھ رہے ہو نا سبیلیں جہاں جہاں لگ رہی تھی، دعویٰ کرتے ہو بہادری کے، دعوے کرتے ہو بہادری کے، او دشمن علی، او منکر علی، تیری بہادری تو یہی سے نظر آ جاتی ہے، اتنے بہادر ہو۔ یار پتہ نہیں بیٹھے ہو چلے گئے، اتنے بہادر ہو کہ ڈرنے پہ آؤ تو ہمارے شربت سے ڈر جاتے ہو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، ہم سے بات کرتے ہو بہادری کی، شربت سے ڈر لگ جاتا۔ کیا ہے وہ بندہ سبیل والا انٹرویو دے کے کہتا ہے کہ یہی جگہ ہوتی ہے، اسی مقام پر میں سبیل لگانے والا، جیسے ہی سبیل لگاتا ہوں ان کو بڑے اعتراض ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے یہ محرم سے پہلے گرمی کے دن حکومت اعلان کرتی ہے کہ کیمپ لگاؤ، ہیٹ اسٹروک ہے۔ جابری صاحب کیمپ لگاتے ہیں ٹھنڈے پانی کے، یہاں حیدرآباد میں آپ لوگ لگاتے ہیں نا، کسی کو اعتراض ہوا؟ یار پتہ نہیں بیٹھے ہو بابا، کسی نے آ کے ایف آئی آر کروائی کہ کیمپ کیوں لگایا ٹھنڈے پانی کا؟ کسی نے کہا پانی ٹھنڈا پلانا بدعت ہے؟ یہ وہ سبیل والا کہتا ہے سمجھ نہیں آتی، یہی ٹیبل ہوتا ہے، یہی برتن ہوتا ہے، یہی گلاس ہوتا ہے، میں پلانے والا ہوتا ہوں۔ جب کیمپ لگاتا ہوں سارے پیتے ہیں، جیسے ہی سبیل لگاؤں تو اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ یار پتہ نہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہی جب کیمپ لگتا ہے یہی پانی پیتے ہیں، تب اعتراض نہیں ہوتا، اور جیسے ہی سبیل لگتی ہے تو سب کو اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی میں عرض کروں، صرف فرق آتا ہے کیمپ میں اور سبیل میں، صرف فرق آتا ہے گھوڑے کا۔ یار پتہ نہیں بیٹھے ہو چلے گئے ہو، بابا ذوالجناح کی تصویر لگاتے ہیں یا علم لگاتے ہیں؟ تو سیدھی بات کرو نا، تمہیں گھوڑے سے نقصان ہے، تمہیں علم سے تکلیف ہے، تمہیں گھوڑے سے تکلیف ہے، پانی اور سبیل کا نام کیوں لیتے ہو؟ اصل تو بغض یا گھوڑے سے ہے یا علم سے ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، بندے بیٹھے ہیں چلے گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کس عقیدت کس نظریے سے یہ شبیہ ذوالجناح یہ شبیہ علم نکالتے ہو۔ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، سیدھی بات کرو، تمہیں علم اچھا نہیں لگتا، توجہ دینا، علم اچھا نہیں لگتا تو بھائی ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ یہ علم ہے عباس کا، ملا ہے علی سے، علی کو رسول نے دیا تھا، یہ ہر ایرے غیرے کو اچھا نہیں لگتا۔ ہم نے کب کا علم اچھا لگتا ہے، ہر ایک کو اچھا لگتا ہے؟ ہم یہی تو کہتے آ رہے ہیں کہ علم صرف مرد کو اچھا لگتا ہے، رسول نے ہر ایک کو نہیں دیا۔ یار پتہ نہیں بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ بھائی نبی نے ہر ایک کو علم تھوڑی دیا تھا۔ لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا، نبی نے اگر
ہر ایک کو اچھا لگتا. نبی نے علم دیا ہے مرد کو، اب جو بھی مرد ہوگا اسے اچھا لگے گا. پتہ نہیں کہاں سے لوجک لے کے آتے ہو، دنیا کے بنائے ہوئے ہیں نا. گھوڑا دیکھتے ہیں تو نگاہ ٹوٹ جاتا ہے. یار تھک گئے ہو، گھوڑا دیکھ کے نگاہ ٹوٹ جاتے ہیں. بھئی کون سا نگاہ ہے؟ قبلہ اعظم حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ گھوڑا دیکھ کے نگاہ ان کے ٹوٹ جاتے ہیں جن کے نگاہ کسی گدھے نے پڑھائے ہوں. یار آخری بندے تک ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی. ہماری طرف سے روز صبح اٹھ کے یزید کو رضی اللہ کہا کرو، شام کو رضی اللہ کہا کرو، دوپہر کو رضی اللہ کہا کرو. ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، ہم صرف حیرت زدہ ہوتے ہیں. بھئی حیرت زدہ کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو. یزید کے مرنے کے بعد جیسے ہی اس کا بیٹا آگے آیا، یا پتہ نہیں بیٹھے ہو، یزید کا بیٹا آگے آیا، اس کے دربار کے یزیدیوں نے کہا قبلہ آگے بڑھے، تخت پہ بیٹھے. کہا کس کا تخت ہے؟ کہا جی یزید رضی اللہ کا. بیٹے نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے تخت پر اور بیٹھنے والے پر جس کے دل میں بغض علی ہو. یار حیران کیوں ہو رہے ہو؟ بابا یزید کا بیٹا علی والا نکل آیا. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہی سے بات شروع ہوئی تھی کہ شکر ادا کیا کرو اللہ نے مقدر میں علی دیا ہے. علی ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا. علی ملتا ہی مقدر سے ہے، علی ملتا ہی نصیب سے ہے، علی ملتا ہی مقدر سے ہے. اگر علی حالات اور کوششوں سے ملتا، ہر علی والے کا بیٹا علی والا ہوتا، ہر منکر کا بیٹا منکر ہوتا. مگر کہیں کہیں علی والے کا بیٹا منکر نکل آتا ہے، کہیں کہیں منکر کا بیٹا علی والا نکل آتا ہے. 8ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ بیٹا باپ علی والا ہوتا ہے، بیٹا علی والا نہیں ہوتا. باپ منکر ہوتا ہے، بیٹا علی والا نکل آتا ہے. معصوم نے فرمایا لا یحبک الا من تاب الولادہ ولا یبغضک الا من خبث الولادہ. اوے علی مقدر سے ملتا ہے. علی ملنے کے لیے تم دیکھتے ہو باپ کو، اللہ دیکھتا ہے ماں کو. تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، تھک گئے ہو. آخری جملہ سمیٹ رہا ہوں، آخری جملہ. بھئی یزید کا بیٹا علی والا نکلا ہے نا، اس نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں تخت پر بیٹھنے والے پر. یعنی بیٹا یزید کو کہتا تھا یہ لعنت اللہ ہے. یار بیٹھے ہو چلے گئے ہو. ہمیں حیرت اس لیے ہوتی ہے. اب یہ جو علی والا نکل آیا یہ تھا یزید کا جائز بیٹا. یار بتا نہیں بیٹھے ہو جو پہنچے بابا جائز بیٹا. جائز ہے تو علی کو مان رہا ہے نا. تو ہمیں صرف حیرت یہی ہوتی ہے جو ہے یزید کا جائز بیٹا وہ تو لعنت کر رہا ہے، خدا جانے ناجائز بیٹے رضی اللہ کیوں کر رہے ہیں. یار تھک گیا، تھک گئے ہو. آخری جملہ سمیٹ رہا ہوں. ناجائز بیٹا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاس ایک شرعی مسئلہ ہے. بھائی قبلہ شرعی مسئلہ ہے. کتا کل بھی نجس تھا، کتا آج بھی نجس ہے. کتا ہے نجس العین، یعنی کتا وہ نجس ہے جسے پاک کرنے جاؤ نا تو کتا پاک نہیں ہوتا، بندہ خود نجس ہو جاتا ہے. یار کتے کو پانی سے دھونے جاؤ نا کتا پاک نہیں ہوتا، پانی بھی نجس ہو جاتا ہے. یزید وہ لعنتی ہے جسے رضی اللہ کرنے جاؤ گے نا یزید رضی اللہ ہوتا نہیں، تم لعنت اللہ علیہ بن جاؤ گے. تھک گئے ہو. ہاں عزاداران امام، اسی حق کے اہل بیت کے لیے لوگوں نے علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لیا. عزاداران امام، چہلم امام حسین، چہلم امام حسین. میں سندھ کی دھرتی میں پڑھ رہا ہوں. ہمارے ہاں سندھ میں رواج ہے ہم بیٹیوں کا بڑا ادب کرتے ہیں. بیٹیوں کا بڑا لحاظ کرتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھا ہے محلے میں کہیں آس پاس کہیں فوتگی ہو جائے، وفات ہو جائے، جنازے کو تیار کرتے ہو، تیار کر کے گھر میں لے کے جاتے ہو. ساری دنیا انتظار کر رہی ہے، مولوی انتظار کر رہا ہے، رشتہ دار کہتے ہیں جلدی سے اٹھاؤ جنازہ. جلدی نہیں کرتے اٹھانا. کیوں نہیں کرتے جلدی؟ کیا کہتے ہو؟ یہی کہتے ہو نا
کہ ابھی جلدی نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ جنازے سے بیٹیاں لپٹی ہوئی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے تائید لوں گا عزاداران امام، جو بیٹیاں باپ کے جنازے پہ آ جائیں تو جلدی نہیں کرتے نا، رونے والوں، رشتہ ہی ایسا ہے، باپ اور بیٹی کا بڑا نازک رشتہ ہے۔ نازک رشتہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نہ باپ اپنی بیٹی کو مصیبت میں دیکھ سکتا ہے، نہ بیٹی اپنے باپ کو مصیبت میں دیکھ سکتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں وہ بیٹی جو زندگی میں اپنے باپ کو ایک مرتبہ مرتے ہوئے دیکھ لے نا، زندگی بھر اس کے ذہن سے وہ منظر نہیں جاتا۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب باپ پر آخری وقت آ جائے نا، نزاع کا عالم ہو، تو بیٹیوں کو حجروں سے بھیج دیتے ہیں، بیٹیوں کو کہتے ہیں چلے جاؤ، باپ کی رخصتی ہو گئی ہے۔ تو اب خود انصاف سے بتاؤ، مسلمان کی بیٹی باپ کو مرتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی، حسین کی بیٹی ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی۔ اجرکم اللہ۔ کیا منظر ہوگا عزاداران امام؟ آپ نے ہائی کی ہے نا، یقین کرے بڑا تڑپا ہے حسین۔ سیدوں سے سخت جملوں پر میں معذرت چاہوں گا، دمت و ثاقبہ اور مقتل کے الفاظ کچھ پڑھنے لگا ہوں۔ مولا رضا سے روایت، مولا فرماتے ہیں جس مقام پر میرے مولا حسین ذوالجناح سے سوار تھے نا، تیروں کی بارش ہو گئی، سوار کو گرانا تھا، اتنے تیر لگے کہ میرے مولا کے جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں بچا۔ اجرکم اللہ۔ خاموشی سے سن رہے ہو عزاداران امام، یہ خاموشی سے سننے والا ہے نہیں۔ 40 سال بیمار روتا رہا ہے ان مسائل پر، 40 سال۔ بیٹیوں والے محسوس کریں گے اس جملے کو۔ مولا سجاد منہال سے کہا کرتے تھے 960 سے زیادہ زخم تھے میرے بابا کے جسم پر۔ اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں 960 زخم تھے، 960 زخم تھے۔ نا عزادارو رونے اس پر بیٹھے ہو جس کو رونے والا کوئی نہیں تھا۔ خدا کے لیے روتے ہوئے شرم محسوس نہ کرنا۔ یہ اس کے تابوت، اس کے جنازے اٹھ رہے ہیں جس کا جنازے اٹھانے کے قابل نہیں تھا جاسم۔ یہ اس کا تابوت اٹھا کے لیے پھرو گے جس کے تابوت کو دیکھنے کے لیے 4 سالہ سکینہ ترس گئی تھی۔ خدا کے لیے شرم محسوس نہیں کرنا۔ مولا نے فرمایا 960 سے زیادہ زخم تھے حسین کے بدن پر۔ منہال گھر چلا گیا، گنتا رہا، ایک حصے پر گنتا رہا۔ اگلے دن آ کے کہتے ہیں مولا 600-700 زخم، اگر سارے جسم کو دیکھا جائے 960 زخم انسان کے جسم پر، یہ کس طرح سے؟ میرے مولا نے فرمایا منہال ایک جگہ تیر لگتا تھا، حسین تیر نکالتے تھے پھر اسی جگہ تیر لگتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ کیا سن رہے ہو؟ ایک زخم پر 3 زخم لگے ہیں، ایک زخم پر 3 زخم لگے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں منہال جب پہلے گر گیا میرا بابا، اتنے تیر اتنے زخم، حسین زمین پر گرے۔ اس ملعون کو شمر کو پچھلے ساتھ نے کہا جا سر کاٹ، مگر سر کو نشیب میں کاٹنا ہے۔ نشیب میں منہال کہتا ہے مولا پھر جہاں حسین گرے تھے وہاں سے نشیب تک کتنا فاصلہ تھا؟ میرے مولا نے فرمایا 17 قدموں کا فاصلہ تھا، جہاں گلا کٹا اور جہاں حسین گرا، گرنے سے گلا کٹنے کا 17 قدموں کا فاصلہ تھا۔ منہال کہتا ہے مولا کیسے آیا آپ کا بابا؟ میرے مولا رو کے فرماتے ہیں میرا بابا نہیں آیا، قاتل لے کے آیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ قاتل لے کے آیا ہے۔ یہ کہتا ہے مولا کیسے لایا ہوگا؟ جملہ سیدوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی ہے۔ میرے مولا رو کے فرماتے ہیں زلفوں پہ ہاتھ ڈالا۔ اجرکم اللہ۔ اس مقام پر لے کے آئے۔ میرے مولا سجدے میں آئے، تھک گئے ہو، چلو میں بڑی منزل دور کرنی ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا۔ جیسے حسین سجدے پہ آئے اس نے گلے پہ ضربیں مارنا شروع کی، گلا کٹا نہیں۔ مولا رضا فرماتے ہیں ہوا جالس والا صدرک، اس نے رخ بدلا،
رخ حسین کا بدلا، حسین کا سینہ جو ہی آسمان کی طرف ہوا، یہ سینے پر سوار ہوا، اس ملعون نے گھٹنا حسین کے سینے پر رکھا، خنجر ہوا میں لہرایا، او بیٹیوں والوں سر اٹھاؤ، جو ہی خنجر ہوا میں لہرایا حسین کے لب ہلنے لگے، اس ملعون نے اپنے کان قریب کیے، سنو گے میرا اور آپ کا غریب امام کیا کہہ رہا تھا؟ میرے مولا ہلکی آواز میں فرما رہے تھے، شمر تھوڑی دیر کے لیے اپنا گھٹنا میرے سینے سے ہٹا لے، تھوڑی دیر کے لیے خنجر چھپا لے۔ یہ ملعون کہتا ہے کیوں درد ہو رہا ہے؟ میرے مولا فرماتے دیکھتے نہیں، میری بیٹی دیکھ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خنجر چھپا لے، میں بیٹی کو بھیج دوں پھر مار دینا۔ اس ملعون نے گھٹنا نہیں ہٹایا، اس نے خنجر کا وار کیا، حسین کی رگوں کا خون خنجر پر لگا، یوں بیٹی کو خنجر دکھایا، دکھا کے کہتا لے تیرے بابا کو مار رہا ہوں، بلا غازی عباس کو، بلا چچا، ماتم کرا زادارو، ماتم کرتے ہوئے سنو رونے والوں، مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، سوائے غم، یہ ضربے مار رہا تھا، مقتل کے الفاظ ہیں، شیخ عملی فرماتے ہیں کیسا عجیب منظر تھا، قاتل ایک ہاتھ سے گلا کاٹ رہا تھا، ایک ہاتھ سے بیٹی کو تماچے مار رہا تھا۔ اجر کو ملالا تھک گئے، 11 محرم آئی، چھوڑ دی ساری بات، 11 محرم آئی، پچھلے ساتھ کے بعد شمر آیا، شمر نے کہا میں نے کل مولا حسین کو، اس حسین کو میں نے بڑا رلا رلا کر مارا ہے، میں نے بڑا تڑپا تڑپا کے مارا ہے، میں نے بڑا ستا ستا کر مارا ہے، مگر میرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی، کچھ ایسا بتا کہ میں ایسا کروں کہ حسین نیزے پہ بھی تڑپے۔ سن سکو گے؟ کچھ ایسا بتا کہ یہ نیزے پر تڑپے۔ سنو گے؟ پسرے ساتھ کہتا ہے اگر چاہتا ہے حسین نیزے پہ تڑپے، ایک بزد مست اونٹ منگوا جو اپنے اوپر کسی کو سوار نہ ہونے دیتا ہو، رسی سے اس کی 4 سالہ سکینہ کو باندھ دے، اونٹ اچھلے گا، اس کی بیٹی زخمی ہوگی، یہ نیزے پر تڑپے گا۔ مولا فرماتے سارے راستے یہ میری بہن کو زخمی کرتا رہا، اور میرا بابا نیزے پر تڑپتا رہا، میرا چچا کا سر گرتا رہا۔ اجرکم اللہ، ہو گیا، ہو گئی، رہائی ہو گئی، چھوڑ دی ساری بات، تھک گئے، ہار مہین پہ پہنچ گئے، رہائی ملی بیبیوں کو۔ زینب نے شرط رکھی جب تک مجلس نہیں کرواؤں گی میں شام نہیں چھوڑوں گی، شام نہیں چھوڑوں گی۔ تھکے تو نہیں ہونا؟ ہاں تھوڑا سا اور پرسہ دے لو۔ وہ جو 4 سال کی آئی ہے نا بابا سننے کے لیے، وہ جو بیٹی محمد کی آئی ہے نا دور سے، یہ رومال لے کر تمہارے آنسوؤں کو لینے آئی ہے۔ او عزادارہ نیمہ، رہائی ملی نا، بی بی نے کہا مجلس کراؤں گی، اجازت ملی، شامی عورتوں کو بلایا، بی بی نے فرمایا باقر جا کے بازار سے پتھر اٹھا کے لے آ، پتھر اٹھا کے لے آیا، بی بی نے چادر میں رکھا، تھک گئے ہو نا سانس لے لو، چادر میں پتھر رکھے، شامی عورتیں جمع ہو گئی، میری پاک بی بی ہر عورت کے سامنے گئی، بی بی فرماتی ہیں پتھر بھی حاضر ہے، سر بھی حاضر ہے، اگر بازار میں کسی کی حسرت رہ گئی ہو حسین کی بہن بھی حاضر ہے، اور پتھر بھی حاضر ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ باغی کی بہن آئی تھی میں نے پتھر مارنا تھا۔ ہاں رہائی ملی، یہ کربلا پہنچے، جیسے ہی کربلا کی زمین پر آئے، جابر ابن عبداللہ انصاری دور سے دوڑتا ہوا آیا، او مسافروں کہاں جا رہے ہو؟ بشیر مہاری تھا، اس نے کہا کہ ان قبروں کی زیارت کرنی ہے۔ جابر کہتا ہے جاؤ اپنے مسافروں کو کہو سواریوں سے اتر آئے، سواریوں سے اتر آئیں، یہ اکبر کی جاگیر ہے۔ بشیر قریب آیا، مولا سجاد سے کہتا ہے مولا ایک بوڑھا ہے، وہ کہتا ہے سواریوں سے اترو، یہ اکبر کی جاگیر ہے۔ میرے مولا نے سواری سے اترے اور اتر کے زینب کی سواری کے قریب آئے اور رو کے فرماتے پھوپھی اماں بھیا اکبر کی جاگیر آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، بہن کرنے آئی ہے اربعین کربلا،
بہن کرنے آئی ہے اربعین، ذہن میں رکھنا آخری زحمت دے رہا ہوں، آخری عبادت کے لمحات ہے، ماتم کے لیے اٹھیں گے. اور رونے والوں جیسے ہی یہ سواریوں سے اترے، جابر نے فوراً کہا بشیر ان سے کہو اپنی نالین اتارے. جیسے ہی کہا نا نالین اتارے، عباس کی قبر ہلنے لگی. جابر دوڑتا ہوا گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا کوئی غلطی ہو گئی. قبر سے آواز آئی جابر کنہیں کہہ رہے ہو نالین اتارو؟ اوے خبردار یہ میرے آقا آ رہے ہیں، اوے ان سے نالین نہ اترواؤ، خدا جانے کتنے میل پیدل چلے ہیں. زینب نے کربلا کی زمین پہ قدم رکھا، سجاد سے مخاطب ہو کے کہا سجاد مجھے بتاؤ کسے کہاں دفن کیا ہے. زینب کو سجاد نے بتانا شروع کیا، پھوپھی اماں یہاں اون دفن ہے، یہاں محمد دفن ہے. زینب ہر قبر پہ گئی، رونے لگ گئی. آگے لمحے گریے میں اضافہ کرو، زینب ہر قبر پہ روتی رہی. یہ محمد کی قبر ہے، یہ قاسم کی قبر ہے، اور یہ قاسم کی، یہ آپ کے بھائیوں کی قبر ہے. ہر قبر پہ دکھا کے پھر سید سجاد لے کے آیا زینب کو حسین کی قبر پر. اب بہن بھائی کی قبر پہ آئی ہے، زینب کے حسین کی قبر پہ کھڑی ہوئی. سجاد کو بلایا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے زینب نے ایک جملہ کہا بھیا دیکھ تیری نسل بچائی ہوں، میری نسل لٹ گئی ہے. باقر کو بلایا، کہا حسین تیری نسل بچ گئی، تیرا دین بچ گیا، تیرا اسلام بچ گیا، تیری شریعت بچ گئی. زینب نے اپنے مصائب نہیں پڑھے، ساری باتیں حسین کی پڑھ کے زینب اٹھی، کہا سجاد مجھے اب میرے عباس کی قبر پہ لے کے جا. اجرکم اللہ. عباس کی قبر پر آئی، عباس کی قبر پہ جو میری طرف دیکھ رہے ہیں یہ 3.5 فٹ کی قبر تھی. ایک 3.5 فٹ کی قبر پہ سجاد نے کہا یہ چچا عباس کی قبر ہے. زینب نے قبر دیکھ کے کہا سجاد میں نے اصغر کی قبر کا نہیں کہا ہے، یہ تو اصغر کی قبر ہے. زینب نے کہا سجاد رو کے کہتا ہے پھوپھی اماں اصغر کو تو بابا کے سینے پہ دفن کیا ہے، یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے. زینب نے کہا میرے عباس کا دراز قد ہے، اتنی چھوٹی قبر کیوں ہے؟ سجاد رو کے کہتا ہے پھوپھی اماں میرے دادا علی کا بدلہ میرے چچا عباس کے لاشے سے لیا. شامیوں نے اتنا مارا 13 محرم کو جب میں نے اپنے چچا کو اٹھایا عباس کا لاشا بکھر گیا ٹکڑوں میں. کربلا کا اکلوتا لاشا ہے جسے ایک جگہ دفن نہیں کیا. کچھ عباس یہاں دفن ہے، ایک عباس وہاں دفن ہے، ایک بازو وہاں دفن ہے. زینب روتی بھی بیٹھی، وہاں کہا تھا حسین تیری نسل بچائی، اپنی مصیبت نہیں پڑی. وہاں کہا تھا حسین تیرا دین بچا دیا. عباس کی قبر پہ بیٹھ کے زینب نے ایک جملہ کہا عباس مجھے شام میں بڑا مارا ہے. آخری جملے، عباس مجھے ہر موڑ پہ پتھر مارے ہیں، عباس مجھے ہر موڑ پہ تازیانے مارے ہیں، عباس میں چادر مانگتے تھے مجھے پتھر مارتے تھے، عباس شرابیوں کے دربار میں میرا نام لیا گیا، عباس میرے بھائی کے سر کو میرے سامنے